میری مثال اس شخص جیسی ہے جس نے ایک آگ سلگائی اور آگ کو دیکھ کر جب پروانے آگ پر گرنے لگے تو ان پروانوں کو آگ سے دور رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ وہ آگ میں گر کر جل نہ جائے۔ اسی طرح میں بھی تمہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، تمہاری کمریں پکڑ پکڑ کر تمہیں روک رہا ہوں، مگر تم ہو کہ جہنم کی آگ میں گرے جا رہے ہو۔ یہ تاریخی اور سنہری الفاظ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں بیان فرمائے ہیں۔ السلام علیکم، رہنمائی چینل میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو قیامت کی نشانی اور امام مہدی کے ظہور کے بارے میں احادیث کی روشنی میں کچھ اہم معلومات بتاؤں گی۔ قرآن حکیم میں جو علامات قیامت سے متعلق بیان فرمائی گئی ہیں وہ زیادہ تر ایسی ہیں جو بالکل قرب قیامت میں ظاہر ہوں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں قریب اور دور کی چھوٹی بڑی ہر قسم کی علامات بیان فرما دی ہیں۔ علامات قیامت 3 اقسام کی ہیں۔ نمبر 1 علامات بعیدہ، 2 علامات صغریٰ، نمبر 3 علامات کبریٰ۔ علامات بعیدہ وہ ہے جن کا ظہور کافی عرصے پہلے ہو چکا ہے۔ انہیں بعیدہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان علامات اور قیامت کے درمیان زیادہ فاصلہ ہے، مثلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا، رسول اللہ علیہ وسلم کی وفات، جنگ صفین، یہ سب واقعات علامات قیامت میں سے ہیں جو ظاہر ہو چکی ہیں۔ جبکہ علامات بعیدہ میں سے ایک علامت فتنہ تاتار بھی ہے جس کی پہلے ہی خبر احادیث میں دے دی گئی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ تم ترکوں سے جنگ کرو گے جن کی آنکھیں چھوٹی، چہرے سرخ اور ناک چپٹی اور چھوٹی ہوگی۔ ان کے چہرے ایسی ڈھال کے مانند ہوں گے جس پر تابتا چمڑا چڑھا دیا گیا ہو اور ان کے جوتے بالوں کے ہوں گے۔ اس حدیث میں جس قوم سے مسلمانوں کی جنگ کی بات کی گئی ہے یہ تاتاری ہے جو ترکمانستان سے اللہ کا عذاب بن کر عالم اسلام پر اس وقت ٹوٹ پڑے تھے، اور انہوں نے بغداد میں بنو عباس کے آخری خلیفہ متسم باللہ کو قتل بھی کر ڈالا تھا اور عالم اسلام کو زیر و زبر کر ڈالا تھا۔ اب بات کریں گے علامات صغریٰ کی۔ یہ وہ علامات ہے جو ظاہر تو ہو گئی ہے مگر ابھی بھی اپنی انتہا کو نہیں پہنچی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ دین پر قائم رہنے والے کی حالت اس شخص کی طرح ہوگی جس نے انگارے کو اپنی مٹھی میں پکڑ رکھا ہوگا، جبکہ دنیاوی اعتبار سے سب سے زیادہ قسمت والا ہوگا وہ شخص جو خود بھی کمینہ ہو اور اس کا باپ بھی کمینہ ہو۔ یہاں تک کہ امانت دار کم ہوں گے، قبیلوں اور قوموں کے لیڈر منافق اور فاسق ہوں گے، بازاروں کے تاجر رئیس ہوں گے اور پولیس کی کثرت ہوگی جو ظالموں کی پشت پناہی بھی کرے گی۔ بڑے بڑے عہدے نااہلوں کو ملیں گے، لڑکے حکومت کرنے لگیں گے، تجارت بہت زیادہ پھیل جائے گی، یہاں تک کہ تجارت میں عورت اپنے شوہر کا ہاتھ بٹانے لگے گی جبکہ نفع حاصل نہیں ہوگا۔ ناپ تول میں بھی کمی ہو جائے گی، قرآن کو گانے باجے کا آلہ بنا لیا جائے گا، علماء کو قتل کیا جائے گا، بیوی کی اطاعت اور ماں باپ کی نافرمانی ہوگی، سلام صرف جان پہچان کے لوگوں کو ہی کیا جائے گا، طلاقوں کی بھی کثرت ہو جائے گی، نیک لوگ چھپتے پھریں گے اور کمینے لوگوں کا دور دورہ ہوگا، لوگ فخر اور رعایا کے لیے اپنی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے، ناگہانی اور اچانک موت کی کثرت ہوگی، مومن آدمی لوگوں کے نزدیک باندی سے بھی زیادہ رذیل ہوگا، مومن ان برائیوں کو دیکھے گا مگر روک نہیں سکے گا جس کے باعث اس کا دل اندر ہی اندر گھلتا جائے گا۔ ان علامات کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دور میں دے دی تھی جب ان کا تصور کرنا بھی محال تھا، مگر آج ہم ان کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ ان علامات میں کچھ تو اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے اور کچھ ابتدائی مراحل میں ہے۔ جب یہ علامات اپنی انتہا کو پہنچ جائے گی تو وہیں سے علامات کبریٰ کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا جو اب تک شروع نہیں ہوا ہے۔ علامات کبریٰ میں قیامت کے بالکل قریب بڑے بڑے عالمگیر واقعات ہوں گے، مثلا ظہور امام مہدی، خروج دجال، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج کا خروج، آفتاب کا مغرب سے طلوع ہو جانا وغیرہ وغیرہ۔ جب یہ تمام علامات ظاہر ہو جائے گی تو کسی بھی وقت قیامت آ جائے گی۔ علامات کبریٰ کی سب سے بڑی علامت حضرت امام مہدی کا ظہور ہے۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کا خاتمہ اس وقت تک نہ ہوگا جب تک میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا مالک نہ ہو جائے، اس کا نام میرے نام اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کی طرح ہوگا، اس شخص کا نام محمد اور والد کا نام عبداللہ ہوگا۔
جب اس دنیا میں ظلم و ستم اور بربریت آخر تک پہنچ جائے گی تو اس دنیا کی حفاظت کے لیے امام مہدی آئیں گے اور آ کر اس دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ کریں گے۔ حضرت امام مہدی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے اور آپ مدینے میں پیدا ہوں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بیان کرتی ہیں کہ مدینے میں ایک خلیفہ کی موت پر جانشینی کے لیے اختلاف ہوگا تو اہل مدینہ سے ایک شخص بھاگ کر مکہ مکرمہ آ جائے گا کہ اسے خلیفہ نہ بنا دیا جائے، مگر لوگ ان کے انکار کے باوجود انہیں خلیفہ بنائیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کریں گے۔ پھر شام سے ایک لشکر ان کے مقابلے کے لیے نکلے گا، لیکن اس لشکر کو بیدہ نامی جگہ پر زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ جب لوگ یہ سب کچھ دیکھیں گے تو ہر خاص و عام کو پتہ چل جائے گا کہ آپ مہدی علیہ السلام ہیں۔ حدیث میں ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام خلیفہ بننے کے بعد زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ حدیث کی روشنی میں حضرت مہدی علیہ السلام کی پیدائش و تربیت مدینہ طیبہ میں اور خلافت بیت مکرمہ میں ثابت ہوتی ہے، اور کہا جاتا ہے مدینے میں پیدا ہونے کے بعد آپ بیت المقدس کی طرف جائیں گے، اور جب ان کی بیعت خلافت ہوگی تب ان کی عمر 40 سال کی ہوگی، اور خلافت کے 7 سال کے بعد پھر دجال آ جائے گا، اور مہدی علیہ السلام کان دجال اور اس کے لشکر کے محاصرے میں آ جائیں گے۔ تب فجر کی نماز کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ ہی آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ تو حضرت امام مہدی فجر کی نماز کی امامت کے لیے تیار ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر مصلی چھوڑ کر عیسیٰ علیہ السلام کو امامت کروانے کا کہیں گے۔ تب عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کو ہی امامت کرنے کا کہیں گے اور امام مہدی کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ جہاد کرنے کے لیے دجال کا پیچھا کریں گے اور دجال کو لشکر سمیت نیست و نابود کر دیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے مشرق سے کالے جھنڈے لے کر لشکر نکلیں گے۔ یوں یہودی اور نصرانی کا دنیا سے نام و نشان بھی مٹ جائے گا۔ امام مہدی علیہ السلام اپنے ظہور کے بعد وہ سب کام کر ڈالیں گے جو مسلمان صدیوں سے نہیں کر پا رہے تھے۔ اب تقریباً 2 سال امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام امت مسلمہ کی قیادت کریں گے، اور 2 سال بعد امام مہدی کا وصال ہو جائے گا اور مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے۔ اس کے بعد مزید نشانیاں بھی پوری ہونے پر قیامت برپا ہو جائے گی۔ ویڈیو کے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔